أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ صف کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اپنے ارادے کی قہاریت اور اس کے اٹل ہونے کا اظہار فرمایا ہے یہی آیت دو لفظوں کے اختلاف سے سورہ توبہ میں بھی موجود ہے لیکن میں سورہ صف سے پڑھنے لگا ہوں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون گھبراہٹ تو نہیں ہے فرمایا دین کے دشمن یہ چاہ رہے ہیں ارادے باندھ رہے ہیں کہ وہ پھونکے مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے نور کو نہیں نور اللہ اللہ کے نور کو ستارے سے سورج تک کرسی سے عرش تک یہ سب نور ہے اللہ کا نور نہیں بات اللہ کے نور کی ہو رہی ہے خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں واللہ متم نورہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون چاہے یہ بات کافروں کو جتنی بری لگے نہیں چلتے چلتے کچھ خود بھی سوچ لیا کیجئے ہاں کیونکہ مجھے تو اسرار و حقائق پہنچانا ہوتے ہیں یعنی اللہ کے نور سے کراہت کرنا کافر کا شیوا ہے اللہ جیو ہے العظمت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وہی تو اللہ ہے یعنی اس نے اپنے اللہ ہونے کا پیمانہ بتایا معیار بتایا کہ کس کو خدا ہونا زیب دیتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وہی تو اللہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ بھیجے جس دین میں حق ہے وہ دین لے کے بھیجے کیوں لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ حق والا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے ولو کرہ المشرکون چاہے یہ بات مشرکین کو جتنی بری لگے پہلی بات میں کافرین کا ذکر تھا اب مشرکین کا بس ترجمہ ختم اب اگر میرے سامنے یہی ہیں تو ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ارادہ کیا ہے اللہ کا کہ حق والا دین ادیان عالم پہ غالب ہو جائے باقی دن مغلوب ہو جائیں کیا اسلام ادیان عالم پہ غالب آ چکا اسلام تو آٹے میں نمک کے برابر ہے
اللہ جانے آپ کس وادی ادراک میں گم ہیں. اللہ کے کلام کی صداقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اس وعدے کو کوئی سال 6 مہینے نہیں 1400 سال ہو چکے ہیں. 1400 سال پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے، باقی سارے مذہب دین مٹ جائیں. لیکن آج بھی اسلام اتنا سا ہے، بے دینی زیادہ ہے. جھوٹی زبان سے جھوٹ بول دینے سے کوئی بندہ توحید پرست نہیں ہو جاتا. اگر سچے موحد ہو تو آؤ، محاذ پہ لڑو، توحید کو بچاؤ. کوئی غیر مسلم اس آیت کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہے کہاں ہے تمہارے قرآن کا دعویٰ؟ تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ ہر دین مٹ جائے گا، اسلام غالب ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا. اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرنے والا ہے اور کس کے سینے دل میں اترنے والا ہے یہ جملہ. جب قرآن کے وارث ششم سے کسی نے سوال کیا، مولا میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں، اللہ کا ارادہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ رہنے والی ذات کا ارادہ کہ اسلام غالب ہو، دین مٹ جائے، لیکن ہو تو نہیں رہا. اللہ کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہو رہا؟ فرماتے ہیں ھذا یکون اذا ظہر قائمنا. اللہ انتظار میں ہے جب ہمارا قائم آئے گا نا. تو اس وقت سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. مولا وہ کیسے؟ فرمائے عیسیٰ کا سر ہمارے قائم کے قدموں میں دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، موسیٰ کی بیعت دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ لیں گے. جب امامت آگے ہوگی، نبوت نہیں نبوتیں پیچھے ہوں گی. العظمت جو میں راضی تم سے، لیکن 2000 فیصلے پہنچانا ہے تم تک. اسد زیغم سوال یہ ہے، کیا جس وقت اللہ نے آیت بھیجی تھی اللہ میں طاقت نہیں تھی کہ اسلام غالب ہو جاتا اور باقی دین مٹ جاتے؟ جو کن کہے کائنات ہو جائے، جو ارادہ کرے 14 محمد بن جائیں. آخر نیئر زیدی 1400 سالوں میں کم از کم 1400 لوگوں کے دل میں تو خیال آیا ہوگا اللہ کا وعدہ کہاں گیا، اللہ کا وعدہ کہاں گیا. اب اللہ جانے بے دل کس دل سے اپنی توحید پہ انگلی اٹھتی دیکھ رہا ہے، لیکن انتظار میں ہے میرا قائم آئے، میرے وعدے کا بھرم رکھے. او آدم کے نالائق بچوں، جو اللہ اپنی آبرو کو داؤ پہ لگا کے اپنا کام اس سے کراتا ہے، تیرا کام خود کرنے آئے گا زمین پر.
خدا ہو کر، قدیر ہو کر، ہیں اپنے اس صاحب عظمت بندے کی انتظار میں ہے۔ اللہ جانے کیوں، حالانکہ بڑے غرور کبریائی سے اس نے کہا ہو الذی، وہی تو اللہ ہوتا ہے، چونکہ بات ہوا سے شروع کی تھی۔ ہاں اس لیے ہویت کے مظہر اکمل کا منتظر ہے وہ، تو اب اس سے مانگنے میں عیب کیسا جو خدا کے کام آئے؟ خدا کو اس سے کام لیتے ہوئے اگر اپنی خدائی پہ داغ نظر نہیں آتا ہاں شعبان میں اعمال کرتے ہو نا، یہ رات خدا کی قسم صرف اسی رات کو ہی سمجھ لو نا، جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی دھرتی پر تم سے بڑا عارف امام زمانہ کا عوام میں شاید ہی کوئی ہو۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس رات میں، تسبیحیں رولی جاتی ہیں، لیکن خدا کی قسم پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو یہ رات ہے کیسی۔ فضیلتوں والی تو پہلے بھی ہے، میں نے اسد حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اس رات میں یہاں سن لو، سوچنا گھر جا کے، کیونکہ یہاں فیصلہ ہوگا ہی نہیں، گھر جا کے جتنا سوچو گے ہدایت کے اتنے دروازے تمہارے سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس رات میں کائنات کے فاجر مل کر بھی کوشش کریں، اس رات میں روئے زمین کے فاسق مل کر بھی زور ماریں، اس رات میں حرامی بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اپنی آخری حجت کی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ 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 جی ہاں، یعنی بشریت سارا زور لگا لے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مشیت نہیں چاہتی کہ جس رات میں بقیت اللہ زمین پہ اترا اس رات دھرتی پر کوئی حرامی قدم رکھے، اور جب اس کی آنے والی رات میں کوئی حرامی زمین پہ نہیں آ سکتا تو کسی حرامی کے دل میں یہ کیسے اتر سکتا؟ پیمانہ ہے، معیار ہے، جی وجہ آزمائش ہے ہر شخص کے لیے۔ ہاں میں دو جملے جلدی جلدی دہرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا فضیلتوں والی تو پہلے ہی ہے رات، نیمہ شعبان والی، جب سے اللہ نے دن اور رات خلق کیے ہیں جب سے فضیلت والی ہے۔ دعائے نیمہ شعبان کو پڑھنا پہلے بھی پڑھتے ہوگے، لیکن اب اگر کچھ سمجھ لیا تو پھر پڑھنے کا نشہ اور آئے گا۔ اللہم بے حق کے لیلتنا ہازہی و مولودہا و حجتکا و موعودہا اللتی قرنت الى فضلہا فضلکا فتمت کلمتکا صدقا و عدلا
لا مبدل لکلماتک ولا معقب لآیاتک نورک المتعلق وضیاؤک المشرق جل مولدہ وکرم محتدہ والملائکۃ شہدہ واللہ ناصرہ ومؤیدہ اذ عون بیادہ والملائکۃ امدادہ سیف اللہ الذی لا ینبو ونور اللہ الذی لا یخبو مدار الدہر ونوامیس العصر وولاة الامر المنزل علیہم الذکر اصحاب الحشر والنشر تراجمت وحیہ وولاۃ امرہ ونہیہ فصل علی خاتمہم وقائمہم المستور عن عوالمہم وادرک بنا ایامہ وظہورہ وقیامہ. ترجمہ سناؤں یا بس کافی ہے؟ سناؤں؟ سنا دوں؟ اللہم بحق لیلتنا ہذی، پالنے والے تجھے اس رات کا واسطہ، ومولودہا اور جو بچہ اس رات میں آیا اس کا واسطہ، حجت کا وموعودہا جو حجت ہے تیری، جسے اسی رات بھیجنے کا تو نے وعدہ کر رکھا تھا. کون سی رات؟ توجہ، التی قرنت الی فضلہا، فضل کا یہ فضیلت والی تو پہلے بھی تھی مگر تو نے اس رات میں اپنی فضیلت کو نازل کیا. اللہ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ التی قرنت الی فضلہا، فضل کا اس کی فضیلت میں تو نے اپنی فضیلت شامل کی. یعنی میرا امام پنڈی والو اللہ کی فضیلت، اللہ کی حد ہے کوئی؟ تو خبردار اس کی حجت کو محدود نہ کرنا ورنہ وہ محدود ہو جائے گا. ہاں کیونکہ یہ پیمانہ ہے اس کی فضیلت کا، یہ معیار ہے اس کی فضیلت کا، یہ دلیل ہے اس کی فضیلت کی. اب اگر زیدی صاحب میرے سامنے جاگ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر حقیقت میں بھی جاگ رہے ہیں، یعنی دل و دماغ بھی ساتھ بیدار ہیں، ہاں کوشش کرنا کہ میں شرع سے بچ جاؤں تاکہ اور دو چار باتیں آپ سے کر سکوں. پالنے والے تو نے اپنی فضیلت کو اس رات میں نازل کیا تو پھر ہوا کیا؟ فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ، تیرا کلمہ مکمل ہو گیا. تھوڑے لوگوں نے شاید غور کیا. فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، صدق سے، سچ کے ساتھ تیرا کلمہ کامل ہو گیا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی، یعنی نبوت اور توحید کلمے میں رہیں تو اللہ کلمے کو ناقص کہتا ہے. امامت تکمیل ہے کلمے کی، اور جب آخری آیا تمت. ویسے میں ہوں ذرا تھوڑا پڑا ہوا، مدد کر دیا کرو جہاں مجھے ذرا مشکل پیش آئے نا. اب ایک گنجلک آ گئی ہے میرے سامنے، کلمہ بڑا ہے یا نماز؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، کلمہ بڑا ہے. بھئی ٹھیک ہے، کیونکہ کلمہ کفر سے اسلام پہ لاتا ہے. نماز تو پھر